بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال المکرم کی پہلی تاریخ ہے اور یکم شوال المکرم یوم عید الفطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مسلمانوں کے لیے خوشی کا یہ دن عطا کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا اور یہ صرف اس سال کا ہی تجربہ نہیں ہے، بلکہ ہر سال ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی رمضان المبارک بہت جلدی رخصت ہو گیا۔ آپ لوگوں میں بیٹھیں تو آپ کو یہی باتیں سننے کو ملیں گی کہ بھائی اس دفعہ رمضان تو بہت تیزی سے نکل گیا، اور یہ صرف اس سال کا ہی نہیں، ہر سال کا ہی تجربہ ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک بہت تیزی سے جلدی ہم سے رخصت ہو گیا۔ حالانکہ دن بھی اتنے ہی ہیں، راتیں بھی اتنی ہیں، گھنٹے بھی اتنے ہی ہیں، ساعتیں بھی اتنی ہیں، یعنی جتنے دیگر مہینوں کے ایام ہیں اتنے ہی ایام ماہ رمضان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک بہت جلدی نکل گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو اپنی زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ بھی جب وقت آخر آئے گا تو بندہ سوچے گا کہ اتنی بڑی عمر، اتنی طویل زندگی بہت جلدی نکل گئی۔ یعنی جب ہماری زندگی کا اختتام ہوگا اور ہم پیچھے پلٹ کے اگر دیکھیں 50 سال، 60 سال، 70 سال جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس پلک جھپکتے میں ہی سارے دن، سال، ایام سب ایسے ہی نکل گئے۔ تو زندگی نہایت ہی مختصر ہے۔ یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ پہلے کی جو امتیں تھیں اور انبیاء سابقین، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی طویل عمریں عطا فرمائی تھی۔ 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال، یعنی اتنی طویل عمریں جو ہیں وہ سابقین امت میں لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ آپ سوچیں کہ 1500 سال کسی کی عمر ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی زندگی، لیکن وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ اور ہماری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، بہت زیادہ کوئی مل گیا تو 100 سال کا بزرگ مل جائے، وہ بھی خال ورنہ اس سے پہلے ہی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، اتنی طویل ان کی زندگی تھی۔ تو جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام، میرے بچے جو ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو زندگی عطا فرمائے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بڑی بھی، تمہارے بچے کتنی عمر میں مرتے ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام، کوئی بچہ 250 سال کی عمر میں مر جاتا ہے،
کوئی بچہ 300 سال کی عمر میں مر جاتا ہے تو میرے بچے بہت جلدی جلدی جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو دعا کریں میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے، مسکرا کے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی اور ان کی امت کی عمر کتنی ہوگی؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ حضور آپ ہی بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، بس یہی ان کی عمریں ہوں گی۔ تم تو یہ شکوہ کر رہی ہو کہ میرے بچے جلدی جلدی مر جاتے ہیں، کوئی 250 سال کی عمر میں مرتا ہے، کوئی 300 سال کی عمر میں مرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہوگی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تو 50 سال، 60 سال، 70 سال، بس اسی میں ہی ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ جو بوڑھی عورت آئی تھی نا، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہتی ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام اتنی چھوٹی عمر میں مریں گے؟ یعنی 50 سال میں ہی مر جائیں گے، 60 سال میں ہی مر جائیں گے؟ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ 250 سال 300 سال میں میرے بچے مرتے ہیں، تو میرے بچے بہت جلدی انتقال کر جاتے ہیں، وہ امت کیسی ہوگی کہ 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں زندگی کا اختتام ہو جائے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی زندگی عطا فرمائے گا۔ پھر وہ بوڑھی عورت پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے حضور پھر تو وہ دنیا میں رہنے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں بنائیں گے، جب اتنی جلدی مر جانا ہے تو گھر بنانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کوئی جھونپڑی وغیرہ بنا لیں گے، کوئی چھپر وغیرہ ڈال لیں گے کہ اتنی جلدی مر جائیں گے، تو پھر تو وہ دنیا میں گھر بھی نہیں بنائیں گے، بس ایسے ہی چھپر جھونپڑی ڈال کے اپنی زندگی گزار لیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ تو اتنی مضبوط عمارتیں بنائیں گے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے کہ ان کے گھروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہوگا کہ ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اتنے مضبوط گھر بنائیں گے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، اتنے زبردست قلعے تعمیر کریں گے کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگے گا کہ ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی ہائے، اگر میں اس نبی کی امت میں ہوتی تو میں تو بس اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزار دیتی اور یہ کہہ کہ وہ چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام کی اس حکایت میں ہمارے لیے کتنا زبردست درس ہدایت ہے۔ یعنی ان کی امت میں کوئی 250 سال 300 سال کی عمر میں مر جاتا تھا تو وہ آ کے دعا کرواتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ ہمارے بچے نا جلدی مر جاتے ہیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ 50 سال 60 سال کی ہماری زندگی ہے، لیکن ہمارے طور طریقوں، ہمارے اطوار سے لگتا ایسا ہے کہ شاید ہم ہمیشہ دنیا میں ہی رہیں گے، ہمیں مرنا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، زندگی نہایت ہی مختصر ہے۔ یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ یہ جو رمضان المبارک جاتا ہے نا، یہ ہم کو یہی فکر دے کے جاتا ہے۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں نا کہ بھائی رمضان تو بہت جلدی گزر گیا، بہت جلدی رمضان جدا ہو گیا، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ 30 روزے ہو گئے، تو بس اسی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف چلی جائے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج کا ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے، یوم عید الفطر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ یہ خاص رب کریم کی کرم نوازی والا دن ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کس کو ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی کو ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میرا فضل ان کو ملے، میری رحمت ان کو حاصل ہو، تو بس اسی پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ تو خوشی کا اظہار کرنے کا حکم خود رب کریم نے دیا ہے، لیکن نافرمانیوں والی خوشی کا حکم نہیں دیا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ عید والے دن نماز ایک ٹائم بھی نہیں پڑھے، پورا ماہ رمضان جماعت سے نماز پڑھی اور رمضان گزر گیا تو عید والے دن مسجد کی طرف رخ ہی نہیں کیا، تو یہ نافرمانی والی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خوشی بھی وہی خوشی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی خوشی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے اس دن کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب یوم الفطر کا دن آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ آسمان سے وہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور راستوں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ آوازیں دیتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلو اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ کی طرف نکلو کہ جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دینے والا۔ پھر رب کریم اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج کے اس نماز عید کے اجتماع میں تم جو مانگو گے آخرت کے بارے میں تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ تم جو مانگو گے دنیا کے بارے میں تو میں اس پر تمہاری بہتری کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ تم کو عطا فرماؤں گا۔ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے پاک صاف باوضو ہو کر اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے دربار کی طرف آتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مژدہ رحمت ہے۔ تو جو بھی مسجد کی طرف آ رہا ہے تکبیر تشریق پڑھتا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر رب کریم اپنے فرشتوں کی طرف نظر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے کہ جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ یہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے کہ جس نے اپنا کام پورا کیا ہو، کام چوری نہیں کی ہو، پورا کام کیا ہو۔ اب ہمارے اور آپ کے بھی مشاہدے کی بات ہے، ہم کسی مزدور کو ہائر کریں کسی کام کے لیے، کام وہ اپنی محنت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق پورا کرے، ہمارا دل خوش کر دے۔ جس کو ہم مزدور کو لے کے آئے ہیں وہ ہمارے گھر میں کام کرے اور اتنا اچھا کام کرے کہ ہمارا دل خوش کر دے، تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو مزدوری بھی پوری دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے اوپر سے تھوڑا انعام بھی دے دیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ مزدوری بھی پوری دیتے ہیں اور دل ہمارا خوش ہو گیا تو تھوڑا سا اوپر سے انعام بھی دے دیتے ہیں کہ کام اس نے پورا کیا ہے، کام چوری نہیں کی ہے اس نے۔ تو رب کریم نے وہ مثال فرشتوں کے سامنے بیان فرمائی کہ اے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے کہ جس نے اپنا کام پورا کیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس کی مزدوری، اس کا اجر یہ ہے کہ اس کو اس کی محنت کے مطابق پورا پورا معاوضہ دیا جائے، اس کو اس کی محنت، اس کی صلاحیت کے مطابق پورا پورا معاوضہ دیا جائے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں عبادات کر کے مجھے خوش کر دیا، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو، نماز قضا نہ کی ہوں،
روزے قضا نہ کیے ہوں، اللہ کی نافرمانی میں رمضان نہ گزارا ہو۔ افسوس صد افسوس کہ بہت اب جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اکثریت لوگوں کی ایسی نظر آتی ہے کہ جو روزہ خور ہوتے ہیں اور بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، یعنی ایک تو روزہ نہیں رکھا تو چلو بھائی چھپ چھپا کے اپنے آپ کو کہیں جو ہے وہ جو بھی ان کے معاملات وہ کر لیں، نہیں بھائی، سر عام منہ میں گٹکا بھر کے اور کلہ پھلا کے اور روزے داروں کے سامنے مزے سے گھومتے ہیں، اور ہم سے اور آپ سے زیادہ ہٹے کٹے مستنڈے، اور روزہ ہی نہیں رکھتے۔ یہ روزہ رکھنے کا حکم کس کے لیے بھائی؟ مسلمانوں کے لیے۔ یہ روزہ رکھنے کا حکم کس کے لیے آیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے آیا۔ لیکن اب جو ہے وہ معاملات بڑے جو ہے وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک کثیر تعداد ہے کہ جو روزے نہیں رکھتے، اور نہ صرف یہ کہ روزے بھی نہیں رکھتے، روزے کا احترام بھی نہیں کرتے، روزے داروں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو، جس نے روزے پورے رکھے ہوں، یہی تو پورا کام ہے، جس نے نمازیں پوری پڑھی ہوں، یہی تو پورا کام ہے، جس نے تراویحیں بھی پوری پڑھی ہوں، یہی تو پورا کام ہے، جس نے خود قرآن پاک پڑھ کے ختم قرآن کیا ہو، یہی تو پورا کام ہے، جس نے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کی ہوں، دعائیں کی ہوں، ذکر و اذکار میں ماہ رمضان کے ایام اور شب گزارے ہوں، یہی تو پورا کام ہے۔ تو فرمایا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے جن بندوں نے اپنا کام پورا کیا میری طرف سے ان کے لیے انعام ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ عید کا دن اسی لیے خوشی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی جو ہے وہ نوید دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ نمازیں پڑھنا، مسجد کو آباد کرنا، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا، یہ صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمان کی زندگی کا ایک لازمی جزو ہونا چاہیے کہ رمضان ہو یا نہ ہو نماز لازمی پڑھنی ہے، رمضان ہو یا نہ ہو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، رمضان ہو یا نہ ہو رب کریم نے جو قرآن عطا فرمایا ہے اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔